اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس مبارک سورت کا نام سورہ طور ہے، مکی سورت ہے۔ اس مبارک سورت کی ابتدا لفظ طور سے ہے، جس سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین نے کلام فرمایا اور آپ علیہ السلام کو تورات نصیب فرمائی۔ یہ مبارک سورت موجودہ ترتیب کے لحاظ سے 52 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 44 نمبر پر ہے۔ اس مبارک سورت کی ابتدا قسمیہ کلام سے فرمائی گئی۔ بتلایا گیا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان منکرین پر ضرور واقع ہونے والا ہے، اس کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن وہ عذاب واقع ہوگا جس دن آسمان کانپنے لگے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر روئی کے گالے کی طرح اڑنے لگیں گے، اور آج جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے منکر بنے ہوئے ہیں، تکذیب کا مشغلہ فرماتے ہیں، وہ لوگ قیامت میں جہنم کے طرف دھکیلے جائیں گے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی وہ عذاب جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، اب اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، خواہ صبر کرو یا چیخو چلاؤ، تمہارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، تم کسی حال میں بھی اس سے نکالے نہیں جا سکتے، اور یہ تم پر ظلم بھی نہیں ہے، یہ انہی کاموں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آگے متقین و پرہیزگار لوگ ماشاءاللہ جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے جنت کے عظیم باغات میں داخل ہوں گے، اور ان کو جو عیش و آرام رب العالمین جنت میں عطا فرمائیں گے وہ اس سے نہایت خوش ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا تم جنت کی نعمتوں کو خوب کھاؤ، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے۔ فرمایا پھر یہ اہل جنت شاہانہ طریقے سے قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جنت کی حوروں سے ان کی شادی کر دی جائے گی۔ ان متقین کی اولاد میں سے جو مومن ہوں گے وہ بھی جنت میں ان کے ساتھ کر دیے جائیں گے۔ جنت میں ہر طرح کے پھل فروٹ اور گوشت ان کو عطا کیے جائیں گے جو یہ چاہیں گے۔ پھر اہل جنت کی خدمت کے لیے غلمان ہوں گے، جنتی باہمی گفتگو کے درمیان آپس میں یہ کہیں گے ہم دنیا میں تو بہت ڈرتے تھے، لیکن ماشاءاللہ کتنا عمدہ انجام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ رب العالمین نے عذاب سے بچایا، رب العالمین بڑے محسن اور مہربان ہیں۔ دوسرے رکوع میں ان بدبختوں کے الزامات کی تردید کی گئی جو منکرین ہیں، اللہ کے رسول کو کاہن، کبھی مجنون، کبھی شاعر کہتے ہیں۔ فرمایا یہ بالکل غلط ہے، آپ علیہ السلام رب العالمین کے فضل سے نہ کاہن ہیں، نہ مجنون ہیں، نہ شاعر ہیں، بلکہ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا ان کے جواب میں آپ اس طرح فرما دیجئے کہ اتنے بڑے دلائل کے باوجود اگر نہیں مان رہے تو انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، ان قریب ثابت ہو جائے گا کس کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ آگے نعوذ باللہ ان کی گمراہی اور ہٹ دھرمی میں حد سے بڑے ہوئے کو بیان فرمایا، ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن مجید معاذ اللہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی طرف سے ہی بنا لیا۔ اس کی تردید اس طرح فرمائی گئی، اگر قرآن مجید کسی کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی
اس جیسا عظیم کلام یا اس جیسی کوئی ایک صورت، کوئی آیت لا کر دکھاؤ۔ تمہارا عاجز ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا عظیم کلام ہے۔ پھر ان کی بے عقلی کو بیان فرمایا کہ نعوذ باللہ ایک خدا کو تو معبود نہیں مانتے، تو چلو بتاؤ کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ انہیں کس نے پیدا کیا ہے یا خود بخود پیدا ہو گئے کہ ان پر کسی کی اطاعت واجب نہیں؟ نعوذ باللہ۔ آگے فرمایا انہی بدبختوں کی ایک اور نعوذ باللہ جھوٹی دعویٰ کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ یہ خود بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کن لہو ستر من النار، بیٹی تو جہنم سے انسان کے لیے پردہ ہے۔ آگے فرمایا کیا آپ اتنی عظیم دعوت جو دے رہے ہیں اس پر ان سے کوئی تاوان وصول کر رہے ہیں جو اس سے یہ منہ موڑتے ہوئے انکار کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف چالیں اور بری تدبیریں کرنا، یہ تو انہی برائیوں میں خود گرفتار ہوں گے۔ آگے ان کی ایک اور ہٹ درمی کہ نعوذ باللہ اگر یہ پیغمبر علیہ السلام سے جو فرمائشیں کر رہے ہیں ان فرمائشی مطالبات میں سے اگر آسمان کا ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے۔ یہ ان کے عناد کی حالت ہے۔ ان سے کیا توقع کہ یہ ایمان لائیں گے؟ ان کو اس حال پر چھوڑ دیجئے، بالآخر ان کا سامنا اس دن میں ہوگا جب وہ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا منکرین کو آخرت میں عذاب ہونا ہی ہے، اس سے پہلے کہ ظالموں کے لیے عذاب ہو یہ نہیں جانتے۔ آگے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی آپ صبر کریں، آپ انشاءاللہ بارگاہ الہی کی طرف سے حفاظت میں ہیں اور یہ منکرین و معاندین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں رات دن مصروف رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ نجم، چونکہ ابتدا ہی نجم کی معنی ستارہ ہے، اس سے ہوئی ہے، اس مناسبت سے نام نجم رکھا گیا۔ اس مبارک سورت کی خصوصیات میں مفسرین نے لکھا ہے یہی سب سے پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، عجیب کیفیت بن گئی، تمام لوگوں نے سجدہ کیا سوائے نعوذ باللہ ایک بڈھے ابن خلف کے۔ اور اس مبارک سورت کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ معراج کے بعد اور ہجرت سے 1.5 سال قبل تقریباً 46ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 53 نمبر پر ہے۔ اس مبارک سورت کی ابتدا قسمیہ کلام کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کا تذکرہ فرمایا گیا کہ آقا علیہ السلام راہ حق پر ہے اور ماشاءاللہ صراط مستقیم پہ ٹھیک اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح ستارے اپنی مقرر راہ پر چلتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو نکلتا ہے وہ وحی کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں جو بڑے طاقتور ہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اس کو اصلی صورت میں بھی دیکھا، ایک تو مکہ المکرمہ میں، ایک عالم ملکوت میں سدرۃ المنتہا کے قریب، اور اس کے علاوہ شب معراج میں
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے رب العالمین کی قدرت کے اور بھی بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، اس دیکھنے میں آپ کی مبارک نظر نہ چوکی نہ غلطی اس نے کی، جو کچھ دیکھا وہ صحیح دیکھا۔ آگے فرمایا یہ منکرین جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، لات عزا منات نامی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو خطاب کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ بتوں کی بے بسی اور ان کی عبادت تو تمہارا ڈھگوسلہ ہے، تمہارے پاس کوئی اس کے لیے دلیل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ گئی، یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل و صورت میں، اور اللہ کی کتاب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہو رہی ہے۔ اب بھی اگر کوئی کفر اور شرک، جہالت و گمراہی میں پڑا رہے تو یہ نعوذ باللہ اس کا خام خیال ہے اور خواہشات نفسانی کی پیروی ہے۔ دوسرے رکوع میں کفار و مشرکین کے باطل عقائد کی تردید فرمائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو یہ لوگ بتوں کی عبادت سفارش کے بھروسے پر کر رہے ہیں، فرمایا کہ لات و عزا اور منات تو کس شمار میں ملائکہ کو بھی رب العالمین کے بارگاہ میں دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، ہاں جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے پسند کرے اس کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی۔ پھر فرمایا مشرکوں کا بتوں کو سفارش کی وجہ سے، سفارش کی بنا پر عبادت کرنا یہ لغو ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور ان بتوں کے متعلق نعوذ باللہ اس طرح کے خیال انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کے غلط عقیدے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے متعلق بھی انہوں نے نعوذ باللہ یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں اور ان کے زنانہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ فرماتے اس بات کا ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں، بس خیالات باطلہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کر کے ہدایت دی گئی کہ آپ ان بدبخت لوگوں سے جو ہماری نصیحت سے اعراض کریں، دین حق سے منہ پھیر لیں، محض دنیا کی زندگی مطلوب ہو، اپنا خیال ہٹا لیجئے۔ ان لوگوں کی فہم کی نعوذ باللہ انتہا یہ بس دنیا ہی ہے، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ یہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور فرمایا اس طرح ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور نیک کام کرنے والے ماشاءاللہ ان کے نیکیوں کا ان کو بدلہ ملے گا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی کے باتوں سے بچتے تھے، ایسے نیک لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ خدا کی توفیق سے یہ تقوی اور پرہیزگاری جو تمہیں حاصل ہے اس پر کبھی ناز نہ کرنا، مغرور نہ ہونا، اپنے آپ کو مقدس مت سمجھنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی علم ہے کہ تم میں سے کون کس درجے کا متقی ہے۔ تیسرے رکوع میں نیک لوگوں کے بعد برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دین حق سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں یا تو خرچ ہی نہیں کرتے، اگر تھوڑا خرچ بھی کر لیا تو اپنا ہاتھ صدقہ و خیرات سے کھینچ لیتے ہیں۔ ایسے بد کردار لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں اور صحیفوں کے بعد اہم مضامین کی یاد دلائی گئی۔ ان حضرات پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی یہی تعلیم تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، بلکہ ہر شخص اپنے عمل کا جواب دے گا، ہر انسان اپنی کوششوں کا انجام عنقریب دیکھ لے گا۔ پھر فرمایا
رنج و غم، ہنسی اور خوشی کی جو حالت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور موت و حیات بھی خدا ہی دیتے ہیں، انسانوں اور حیوانوں کے جس نے جوڑے بنائے۔ ایک حقیر نطفے سے گوشت اور پوست والا انسان، مرد یا عورت پیدا فرمایا، اس دنیا کے بعد، موت کے بعد دوبارہ جب چاہے گا زندہ فرمائے گا۔ عاد، ثمود، قوم لوط، سب کو کفر و سرکشی کی وجہ سے دنیا میں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ باتیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں۔ کفر و شرک انسان کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں میں شک و انکار کر سکتا ہے؟ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو آخر میں یہ فرمایا گیا، آپ بھی اسی طرح پیغمبر ہیں جس طرح پہلے پیغمبر تھے، اور قیامت کے متعلق آپ ڈرانے والے، انجام بد سے ڈرانے والے، قیامت یقیناً آئے گی۔ فرمایا جب وہ آئے گی تو کوئی غیر اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ ایسی خوف کی باتیں سن کر بھی یہ منکرین تعجب کرتے ہیں، کلام الہی پر ہنستے ہیں۔ خوف عذاب سے انہیں رونا چاہیے، بلکہ فرمایا ان تعلیمات کے تحت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اختیار کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس مبارک صورت کا نام سورہ قمر ہے۔ وجہ تسمیہ اس طرح ہے کہ اس مبارک صورت کی پہلی ہی آیت میں وانشق القمر، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے شق قمر کے معجزے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ مبارک صورت بھی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 54 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 49 نمبر پر ہے۔ اس مبارک صورت کی ابتدا وہی قیامت کے تذکرے سے کہ قیامت نزدیک آ گئی ہے۔ قرب قیامت کی ایک علامت کے پیغمبر علیہ السلام کی صداقت کے لیے ایک نشانی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، وہ بھی ہو چکا۔ اس کے باوجود یہ منکرین اپنے ضد پر قائم ہیں، اور جو نشانی دیکھتے ہیں اس سے اعراض کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ فرمایا ان کے عناد کی یہ حالت ہے کہ شق قمر اور قیامت کی تکذیب اور اپنے خواہشات کی پیروی، انتہا کو یہ چیزیں ہیں، اس کی ان کو سزا دی جائے گی۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا کہ جب یہ اتنے آگے جا چکے ہیں تو لہذا آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کی فکر چھوڑ دیجئے۔ یہ قیامت اور آخرت کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، اور جس روز یہ قیامت ہوگی، دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو خوف اور ذلت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اپنے جرم کے احساس سے یہ کہتے ہوں گے یہ تو بڑا سخت اور کٹھن دن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت میں شک کرنے والوں کو گزشتہ قوموں کے قصے اور ان کے انجام بد بیان فرما کر سمجھایا گیا کہ دیکھو قوم نوح نے بھی اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، دیوانہ کہا، دھمکیاں دی۔ نوح علیہ السلام نے عاجز آ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، میرے پروردگار رب انی مغلوب فانتصر، میں ان سے مغلوب ہوں، آپ ان سے انتقام لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور نافرمان قوم پر پانی کا عذاب مسلط کر دیا۔ آسمان سے پانی
زمین سے پانی پھوٹ پڑا، جس سے نوح علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے پانی میں ڈوب کر مرے، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو صحیح سلامت رکھا۔ یہ قصہ سنا کر سمجھایا گیا کہ یہ قرآن مجید جو تمہاری نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ پھر دوسرا قصہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا، فرمایا عاد نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی۔ جب ہود علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھایا نہ مانے تو ان پر ہوا کا عذاب مسلط کیا گیا۔ اس ہوا نے انہیں بری طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کا انجام سنا کر پھر نصیحت کی گئی کہ دیکھو اللہ کا عذاب کیسا سخت ہے، پیغمبر کی تکذیب سے باز آ جاؤ۔ یہ قرآن جو تمہاری نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے، اس سے نصیحت کرنا آسان بنایا گیا ہے، لہذا نصیحت والے ہو جاؤ۔ تیسرے رکوع میں اور دوسرے رکوع میں تیسرا قصہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا فرمایا۔ انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ صالح علیہ السلام کی بات اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ نعوذ باللہ کہ وہ معمولی حیثیت کے انسان ہیں، ان کے پاس نہ سرداری ہے نہ حکومت ہے، اور یہ نعوذ باللہ غرور و تکبر میں آ کر کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، میری بات مانو۔ بہرحال قوم کے نافرمانوں کے ان سوالات پر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آپ خواہ کی یہ باتیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آئی کہ ان کی گستاخی کو ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے کہ انجام کتنا بڑا خطرناک ہے۔ پھر قوم صالح نے صالح علیہ السلام سے ایک عجیب مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو پتھر کی چٹان سے حاملہ اونٹنی پیدا ہو جائے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کے اس مطالبے پر صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے مطالبے کے موافق اونٹنی کو تو پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اب اس اونٹنی کے ذریعے ان کے ایمان کی آزمائش کی جائے گی۔ آپ صبر کریں، نتیجہ عنقریب واضح ہونے والا ہے۔ اونٹنی پیدا کر دی گئی اور طے ہوا ایک دن اونٹنی پانی پیے گی باری، اور دوسرے دن ان کے اور جو جانور ہیں ان کی باری ہوگی۔ لیکن نعوذ باللہ اس قوم کے کچھ بدبخت لوگوں کو یہ ناگوار گزرا اور انہوں نے سازش کر کے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اس پر انہیں سزا دی گئی۔ سخت چیخ کا عذاب ان پر مسلط کیا گیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ ساری نافرمان قوم ہلاک ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد پھر سمجھایا کہ دیکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن مجید جو تمہاری ہی نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے، اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا ہر ایک کے لیے آسان کیا گیا ہے، لہذا نصیحت کو قبول کرو، انکار و تکذیب سے باز آ جاؤ۔ پھر لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی بھی تکذیب اس کی قوم نے کی، نتیجہ ان پر پتھروں کی بارش اور ان کی بستی کو الٹ دیا گیا۔ لوط علیہ السلام اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ محفوظ کر دیے گئے۔ فرمایا اس کی صورت یہ ہوئی کہ خدا کے چند فرشتے انسانی شکل و صورت میں لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کر آئے۔ قوم کے بد کرداروں نے لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ مکان میں گھسنے لگے جس پر فوری سزا آ گئی کہ وہ اندھے کر دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے اصحاب کو لے کر بستی سے چلے جائیں، صبح کے وقت ان پر عذاب الہی نازل ہوگا، جس سے ان کا صفایا کر دیا گیا۔ پھر وہی بات کہ دیکھو لوگوں کی نصیحت کے لیے قرآن مجید کو اتارا گیا ہے۔ اس قرآن مجید
کی نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے، لہٰذا اس کی نصیحت کو قبول کریں۔ تیسرے رکوع میں 5واں قصہ فرعون کا، اس کی قوم کا، جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام بہت سی نشانیاں، بہت سے معجزات لائے، لیکن نعوذ باللہ انہوں نے بھی جھٹلایا، ان کی بھی پکڑ آئی اور سمندر میں غرق کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ گزشتہ قوموں کے قصے سنا کر مشرکین مکہ، کفار عرب کو خطاب فرمایا گیا، جن منکرین کی ہلاکت کے تم واقعات سن چکے ہو، تم اپنے کو ان سے بڑھ کر نہیں کہہ سکتے، جبکہ گزشتہ منکرین کو سزا ملی تمہیں نہ ملے؟ تمہارے لیے کوئی آسمانی کتاب میں معافی لکھی ہوئی ہے جو تم کفر و شرک کرتے رہو اور عذاب نہ آئے؟ فرما رہے ہیں ڈرو اور اپنی قوت پر مغرور نہ بنو، یہ جماعتیں شکست کھائیں گی، پیٹھ پھیر کر بھاگیں گی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اصلی سزا تو قیامت کے دن ہوگی، قیامت کا دن ان کے لیے سخت ناگوار ہوگا، جب ان کو اپنے چہروں کے بل جہنم میں گھسیٹ کر لے کر جائیں گے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا اہل ایمان آخرت میں جنت کے باغات میں ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا ان کو نصیب ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس مبارک صورت کا نام سورہ رحمان، وجہ تسمیہ کے ابتدا میں ہی اللہ رب العالمین کے عظیم صفاتی نام رحمان سے شروعات کی گئی۔ یہ مبارک صورت موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 55 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 48 نمبر پر ہے۔ اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کو انسان و جنات کو یاد دلا کر 31 بار مخاطب اس طرح کیا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں نے یہ سورت جنات کے سامنے تلاوت کی تو جنات جب بھی میں پڑھ رہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ اس طرح کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ مولا، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں۔ اس مبارک صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے انعام و احسان سے ذکر فرمائی گئی کہ وہی عظیم ذات جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا، احکام قرآن کی تعلیم دی، پھر فرمایا انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اسے عقل و ہوش سے نوازا، بولنا سکھایا، اس کی تربیت اور پرورش کے لیے سامان کا انتظام فرمایا، سورج چاند زمین آسمان بنائے، ساتھ ہی زمین میں طرح طرح کے پھل پھول پیدا کیے، اناج غلے اگائے، سمندر میں موتی اور مرجان پیدا کیے جو انسان کے لیے بڑے نفع کی چیزیں ہیں۔ خدا کی دی ہوئی عقل و فہم، اعضاء و جوارح سے، اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے انسان بڑے بڑے جہاز تیار کرتا ہے، جن سے سمندر میں راستے طے کرتا ہے، کاروبار تجارت کرتا ہے۔ فرمایا غرض اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، انسان اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرے گا۔ دوسرے رکوع میں بتایا کہ رب العالمین کے علاوہ ساری چیزیں فانی ہیں، اور فرمایا
اللہ تعالیٰ کی ہی ساری محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر آن ہر گھڑی ان کے ہی تصرفات میں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان قریب جزا اور سزا کے لیے فیصلہ فرمائیں گے، اور اس قیامت کے حساب کتاب سے کوئی جن و انس نہیں بچ سکتا، جان بچا کر کہیں نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی اور قدرت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ پھر فرمایا قیامت میں جب یہ مجرم ٹھہریں گے، اپنے حلیے اور علامت سے پہچانے جائیں گے، انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس وقت مجرمین سے یہ کہا جائے گا، دیکھو یہی وہ جہنم ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ آگے فرمایا گیا کہ اس رسوائی اور اس عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تکذیب نہ کی جائے بلکہ ان کا شکر ادا کیا جائے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا انجام خیر اور اکرام جو انہیں آخرت میں نصیب ہوگا بیان فرمایا گیا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا، اس کی نافرمانی سے بچا، اس کے احکامات کو زندہ کیا، اس کے لیے بیشت میں 2 باغ ہیں جن میں صاف و شفاف چشمے اور نہریں جاری ہوں گی، ہر طرح کے میوے پھل پھول کھانے کو موجود ہوں گے، اور اہل جنت شاہانہ طریقے سے تقیہ لگائے ہوئے قیمتی غالیچوں اور فرشوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان باغوں میں پھلوں کا یہ عالم ہوگا کہ جنتی لیٹے بیٹھے کھڑے جب چاہیں جس طرح چاہیں اس کے پاس یہ چیزیں حاضر ہوں گی، اور اہل جنت کی خدمت و راحت کے لیے حوریں ہوں گی۔ یہ سب کچھ اہل جنت کو اس تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا کہ آخرت میں جو ملے گا بہت بلند اور عالی شان ہوگا۔ یہ انعام و اکرام یہ تو خواص اہل جنت کے لیے، عام مومنوں کے لیے بھی 2 جنت میں باغ ہوں گے۔ فرمایا وہ ان سے ذرا مقربین کے جو باغ ہوں گے ان سے ذرا کم درجے کے ہوں گے۔ یہ باغ بھی نہایت سرسبز و شاداب ہوں گے، ان میں بھی چشمے جاری ہوں گے، میوے کھجور انار وغیرہ کے پھل موجود ہوں گے، نہایت خوبصورت اور خوب سیرت حوریں ان کو عطا کی جائیں گی، اور یہ اہل جنت عجیب و غریب کپڑوں کے فرشوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور خدا کی نعمت اس قدر کہ جنات و انسان ان نعمتوں میں سے کس نعمت کا انکار کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے، اس کا نام برکت والا ہے۔